بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد علی انجینئر جو ہے نا، یہ کم ہی بات سنت کے مطابق کرتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی نئی باتیں کریں تاکہ لوگ توجہ کریں اس کی طرف، اس کو سنیں۔ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، اس لیے جب بھی کرے گا کوئی ایسی نئی بات کرے گا، اپنے آپ کو کہتا ہے اہل سنت سے، لیکن یہ اہل سنت نہیں ہے، اہل بدعت میں سے ہے۔ صحابہ کو برا کہنا اس کی عادت ہے، اور یہ جو بات بھی اس نے کی ہے نا، صحابہ کی برائی کرنے کے لیے یہ کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق قربانی نہیں کبھی نہ کی ہوگی، ہو سکتا ہے کبھی طاقت نہیں ہوتی آدمی میں، کبھی نہ کی ہوگی۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی قربانی کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے مصلی یعنی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ہمیں وہ روایات دیکھنی چاہیے اور اللہ کے رسول کی اپنی سنت دیکھنی چاہیے کہ آپ جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہے آپ قربانی کرتے رہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہاں قربانی کرتے رہے، ہمیشہ صحابہ بھی کرتے رہے۔ تو ان صحابہ میں ابوبکر و عمر بھی آتے ہیں۔ یہ بس کہیں ہو سکتا ہے انہوں نے کسی سال نہ دی ہو۔ اب ہر وقت آدمی صاحب استطاعت نہیں بھی ہوتا، مالدار آدمی بھی کبھی صاحب استطاعت نہیں ہوتا، اس لیے کبھی انہوں نے چھوڑ دی ہوگی، ورنہ اس قسم کی روایات کو ترجیح نہیں دے سکتے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح روایت آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام ہمیشہ قربانی کرتے رہے، بلکہ لفظ ہے یہ سب منون، وہ اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے قربانی کرنے کے لیے۔ تو ان روایات کے مقابلے میں اس قسم کی کوئی شاذ روایت آ بھی جائے تو اسے اس پہ محمول کریں گے کہ اس وقت ان کے پاس استطاعت نہیں ہوگی۔ باقی انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ جی وہ سنت سمجھتے تھے اس لیے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا وہ سنت کے خلاف کرتے تھے؟ سوچنا تو یہ ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر سنتوں کی خلاف ورزی کرتے تھے؟ سنت سمجھے گے، سنت پہ بھی تو عمل کرنا ہے، ترک سنت پر وعید نہیں آئی۔ تو اس کی تاکید کے لیے کتنے الفاظ ہیں، آپ کا عمل موجود ہے، اور پھر یہ سمجھنا کہ وہ سنت سمجھتے تھے اس لیے چھوڑا، یہ غلط بات ہے۔ سنت سمجھا ہے پھر تو لازمی کریں گے۔ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ سنت سمجھ کے کرتے ہیں نا۔ تو یہ مرزا علی اس قسم کی باتیں کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں سنت کی، صحابہ کرام کی توہین ہو۔ اس لیے پہلی بات یہ گمراہ شخص ہے، اس کی باتیں نہیں سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قسم کی روایات جو وہ پیش کرتا ہے یہ مشہور روایات کے خلاف ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کے عمل کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان روایتوں پہ عمل نہیں کریں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے کسی عذر کی وجہ سے نہیں کی ہوگی۔ یہ بات کہ جی سنت بھی سمجھتے تھے، فرض نہیں سمجھتے تھے اس لیے کیا، ہم بھی سنت سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سنت ہے، لیکن سنت بعض ایسی ہوتی ہے سنت مؤکدہ جسے آپ نے ہمیشہ کیا ہے، تو سنت مؤکدہ کو بلا عذر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ سنت مؤکدہ ہے جس پہ آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہے، بلا عذر نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، استطاعت نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی آدمی گھر میں نہیں کہیں باہر تھا سفر میں، اس قسم کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ اس شخص کی ایسی باتیں بہتر ہے کہ نہ سنیں، کیونکہ ہر شخص کو تمام حدیثوں کا علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس کی چند اس قسم کی روایتیں جو وہ شاذ قسم کی لا کے بیان کرتا ہے تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔